بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور انوکھی وادی۔ امرو یار جتنا لالچی تھا اس سے کہیں زیادہ وہ سخی اور غریب پرور بھی تھا۔ وہ جادوگروں، جنوں اور دیوں سے لوٹے ہوئے مال سے غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی مدد کرتا تھا۔ ایسا عمل کر کے امرو کو بہت سکون ملتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ غریب لوگ اس سے امداد لینے کے لیے اس کے گھر پر آتے رہتے تھے اور امرو انہیں خالی ہاتھ نہ بھیجتا تھا۔ امرو کی عادت تھی کہ وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد رات کا کھانا کھاتا تھا اور پھر تھوڑی دیر چہل قدمی کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل آتا تھا۔ اس وقت بھی امرو رات کا کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کے لیے گھر سے نکل آیا تھا اور چہل قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر چہل قدمی کرنے کے بعد امرو پلٹا اور اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ اچانک امرو کو ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیں تو وہ ٹھٹک کر رک گیا اور سوچنے لگا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں۔ بچے مسلسل رو رہے تھے اور چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس گھر کے مالک کا نام شریف الدین تھا اور وہ کچھ عرصہ قبل فوت ہو گیا تھا۔ اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ان کی ماں اب لوگوں کے گھروں میں کام کر کے بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ شریف الدین امرو عیار کا ہمسایہ تھا۔ اس کی بیوی بہت نیک اور اچھی خاتون تھی اور امرو نے اسے اپنی بہن بنایا ہوا تھا۔ شریف الدین جب زندہ تھا تو امرو کئی بار اس کے گھر آ چکا تھا۔ امی ہمیں کھانا دیں، بہت بھوک لگی ہے۔ امرو کو ایک بچے کی آواز سنائی دی۔ امی مجھے بھی بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دیں۔ امرو کو دوسرے بچے کی آواز سنائی دی۔ بیٹا میں کہاں سے لے آؤں تم دونوں کے لیے کھانا؟ میرے پاس ایک بھی اشرفی نہیں ہے کہ میں تم دونوں کے لیے بازار سے سبزی لے کر پکا لیتی۔ امرو کو عورت کی آواز سنائی دی۔ امرو ساری بات سمجھ گیا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں۔ امرو کو اپنے دل پر ایک ٹھیس سی لگی اور اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا کہ وہ کیسا ہمسایہ ہے۔ اس کے ہمسائے میں رہنے والے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اور اسے خبر ہی نہیں۔ مجھے بچوں کے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ لانا چاہیے، امرو نے خود کلامی کے انداز میں کہا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ چاند طارہ بیگم کہاں ہو تم؟ گھر میں داخل ہو کر اس نے اپنی بیوی چاند طارہ کو آواز دی تو چاند طارہ ایک کمرے سے باہر نکل آئی۔ کیا بات ہے امرو، کیوں چلا رہے ہو؟ چاند طارہ نے منہ بنا کر پوچھا۔ چاند طارہ بیگم کیا کھانے کے لیے کچھ پڑا ہے؟ امرو نے پوچھا تو چاند طارہ گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ ابھی تو تم کھانا کھا کر گئے ہو، کیا تمہیں پھر بھوک لگ گئی ہے؟ امرو اپنا علاج کرواؤ، تمہارے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو گئے ہیں جو تمہارا کھانا وہ کھا جاتے ہیں۔ چاند طارہ نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، او ہو، ایک تو تم بحث بہت کرتی ہو، یہ بھی نہیں سوچتی کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ نیک بخت مجھے بھوک نہیں لگی، امرو نے منہ بنا کر کہا۔ اگر تمہیں بھوک نہیں لگی تو پھر تم کھانے کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ چاند طارہ نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا تو امرو نے اسے ساری بات بتا دی کہ وہ کیوں کھانے کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ اوہ تو یہ بات ہے، اللہ ہمیں معاف کرے، کیسا زمانہ آ گیا ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں کو بھول جاتے ہیں اور خود پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ امرو کھانا پڑا ہے مگر میں بھی کھانا دینے تمہارے ساتھ چلوں گی، چاند طارہ نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب چلو، ایسا نہ ہو کہ بچے بھوکے ہی سو جائیں۔ امرو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں کھانا لے کر آتی ہوں، چاند طارہ نے کہا اور پھر وہ باورچی خانے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد امرو چاند طارہ کے ساتھ ایک ٹرے میں کھانا اٹھائے شریف الدین کے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ دونوں شریف الدین کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو انہیں بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ چاند طارہ نے دروازہ بجایا تو چند لمحوں کے بعد قدموں کی آہٹ ابھری۔ کون ہے؟ دروازے کے پیچھے سے ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ بہن میں ہوں، امرو کی بیوی چاند طارہ، چاند طارہ نے کہا۔ جی اچھا، میں دروازہ کھولتی ہوں، شریف الدین کی بیوی کی آواز سنائی دی۔ پھر اس نے دروازہ کھول دیا۔ آئیے اندر آ جائیے، شریف الدین کی بیوی نے چاند طارہ اور امرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور امرو چاند طارہ کے ساتھ شریف الدین کے گھر میں داخل ہو گیا۔ شریف الدین کی بیوی انہیں لیے ایک کمرے میں آ گئی جہاں اس کے بیٹے چارپائی پر بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ آپ لوگ بیٹھیے، شریف الدین کی بیوی نے کہا تو امرو اور چاند طارہ ایک طرف پڑی ہوئی دوسری چارپائی پر بیٹھ گئے۔ آپ نے خود آنے کی کیوں تکلیف کی ہے؟ آپ مجھے ہی بلا لیتی، شریف الدین کی بیوی نے چاند طارہ سے کہا۔
نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم تمہارے بچوں کے لیے کھانا لے آئے ہیں، یہ لو کھانا، تم بھی کھاؤ اور بچوں کو بھی کھانا کھلاؤ۔ چاند تارا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ٹرے شریف الدین کی بیوی کی طرف بڑھا دی۔ مگر شریف الدین کی بیوی نے کہنا چاہا تو امرو بول پڑا، بہن انکار مت کرنا، اگر تم انکار کرو گی تو مجھے بہت دکھ ہوگا۔ مجھے افسوس ہے کہ تم لوگ کم پریسی کی زندگی گزار رہے ہو اور میں تمہارا ہمسایہ ہونے کے باوجود بے خبر رہ رہا ہوں۔ اللہ مجھے معاف کرے، امرو نے نظامت برے لہجے میں کہا۔ شریف الدین کی بیوی چاند تارا سے ٹرے لے کر ایک بوسیدہ میز پر رکھ دی، جبکہ امرو اور چاند تارا اٹھ کر بچوں کے پاس بیٹھ گئے اور انہیں پیار کرنے لگے۔ بہن، کل سے تمہیں کسی کے گھر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ہر مہینے اتنا خرچہ دے دیا کروں گا کہ تم 3 ماہ بیٹوں کا آسانی سے گزارا ہو سکے۔ امرو نے شریف الدین کی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شریف الدین کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ لیکن امرو بھائی، میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، شریف الدین کی بیوی نے کہا۔ کیا بہن بھائیوں پر بوجھ ہوتے ہیں؟ نہیں بہن، کبھی بھائی پر بوجھ نہیں ہوتی۔ اب مزید مت کچھ کہنا، امرو نے کہا تو شریف الدین کی بیوی نے سر جھکا لیا۔ چاند تارا چلیں؟ امرو نے چاند تارا سے کہا۔ ہاں چلیے، چاند تارا نے جواب دیا تو امرو اور چاند تارا اٹھ کھڑے ہوئے۔ امرو نے جاتے ہوئے زنبیل سے اشرفیوں کی ایک تھیلی نکال کر شریف الدین کی بیوی کو دے دی اور پھر وہ اپنے گھر میں آ گئے۔ امرو نیکی کا کام کر کے خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ چاند تارا بھی امرو کے نیک عمل کرنے سے بہت خوش تھی۔ دوسری صبح ناشتہ کرنے کے بعد امرو گھر سے نکل کر جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دور سنسان جگہ پر پہنچنے کے بعد امرو نے زنبیل سے طلسمی مور نکال کر زمین پر کھڑا کیا۔ دوسرے ہی لمحے طلسمی مور ایک جھماکے سے بڑا ہو گیا تو امرو اچھل کر اس کی پشت پر سوار ہو گیا۔ آقا، کہاں چلنا ہے؟ طلسمی مور نے مؤدبانہ لہجے میں امرو سے پوچھا۔ طلسمی مور، طلسم ہو شربا کی سرحد کی طرف چلو، امرو نے طلسمی مور سے کہا۔ بہت بہتر میرے آقا، طلسمی مور نے کہا، اور پھر اس نے اپنے پر پھڑ پھڑانے شروع کر دیے۔ دوسرے ہی لمحے وہ آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ امرو کو چونکہ طلسم ہوشربا کے کافی عرصہ ہو گیا تھا، اسی لیے اس نے سوچا کہ گھر میں فارغ رہنے کی بجائے وہ آج طلسم ہوشربا جا کر امیر جادوگروں کے خزانے لوٹ آئے۔ انوکھی وادی اپنے نام کی طرح انوکھی تھی۔ اس وادی میں بلند و بالا رنگ برنگے پہاڑ تھے جو انتہائی خوبصورت دکھائی دے رہے تھے۔ انوکھی وادی میں سبزہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس وادی میں دنیا کا طاقتور جادوگر اپنے عالیشان جادوئی محل میں رہتا تھا جس کا نام کاکاش جادوگر تھا۔ کاکاش جادوگر کی رنگت انتہائی سیاہ تھی۔ اس کے سر کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ وہ ہر وقت سیاہ رنگ کے لباس میں ملبوس رہتا تھا۔ کاکاش جادوگر نے آبادی سے بہت دور ایک کھلے میدان میں جادو کے ذریعے یہ انوکھی وادی بنائی تھی۔ کاکاش جادوگر کی انوکھی وادی میں طلسم ہوشربا کا شہنشاہ افراسیاب بھی کاکاش جادوگر کی دعوت پر اپنی بیوی ملکہ حیرت کے ساتھ آیا تھا، اور اس نے بھی کاکاش جادوگر کی انوکھی وادی کی بے حد تعریف کی تھی۔ کاکاش جادوگر کے محل کے ایک حال نما کمرے میں ایک طرف تخت پڑا ہوا تھا اور اس تخت پر کاکاش جادوگر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے قیمتی قالین پر 3 نہایت خوبصورت پریاں رقص کرنے میں مصروف تھیں۔ تھوڑی دیر تک پریوں کا رقص دیکھنے کے بعد کاکاش جادوگر نے پریوں کو ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہا تو تینوں پریاں یکدم رک گئیں اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ اسی لمحے ایک جماکہ ہوا اور اس کے دائیں کاندھے پر ایک طوطا نمودار ہو گیا تو کاکاش جادوگر چونک کر طوطے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس طوطے کا رنگ سرخ تھا اور وہ کاکاش جادوگر کا خاص طوطا تھا۔ کیا بات ہے سرخ طوطے؟ کاکاش جادوگر نے طوطے سے پوچھا۔ آقا، میں آپ کو یہ اطلاع دینے آیا ہوں کہ آپ کی اجازت کے بغیر ایک شہزادہ اور ایک شہزادی آپ کی انوکھی وادی میں داخل ہوئے ہیں۔ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا انہیں ہلاک کر دیا جائے یا گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے؟ سرخ طوطے نے انسانی آواز میں کہا تو کاکاش جادوگر شہزادہ اور شہزادی کے بارے میں سن کر چونک پڑا۔ اوہ، وہ دونوں کون ہے؟ کیا انہیں جباٹو اور مکانو نے بتایا نہیں تھا کہ اس وادی میں داخل ہونا منع ہے؟ کاکاش جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آقا، جس وقت وہ دونوں انوکھی وادی میں داخل ہوئے تھے اس وقت جباٹو اور مکاٹو ایک چٹان کے پیچھے بیٹھے سو رہے تھے، اسی لیے انہوں نے شہزادہ اور شہزادی کے وادی میں داخل ہونے کا پتہ نہ چل سکا۔
میں چونکہ ایک چٹان پر بیٹھا ہوا تھا، اسی لیے میں نے انہیں دیکھ لیا تھا اور آپ کو اطلاع دینے آ گیا۔ سرخ طوطے نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو کاکاش جادوگر کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں انہیں دیکھتا ہوں، کاکاش جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا تو سرخ طوطا غائب ہو گیا۔ کاکاش جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر سامنے دیوار کی طرف ہاتھ جھٹکا تو اسی لمحے ایک دھماکے کے ساتھ دیوار پر منظر ابھر آیا، اور اس منظر میں ایک شہزادہ اور ایک شہزادی نظر آنے لگے، جو رنگ برنگے پہاڑوں کو حیرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ شہزادے نے سرخ رنگ کی قمیض اور سبز رنگ کی پتلون پہنی ہوئی تھی۔ اس نے پاؤں میں گھٹنوں سے اوپر تک بوٹ پہنے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر باریک مونچھیں تھیں، جبکہ شہزادی سرخ اور زرد رنگ کے لباس میں ملبوس تھی، اور اس کے سر پر سونے کے ٹیکے، کانوں میں کانٹے اور گردن میں سونے کا ہار پہنا ہوا تھا۔ وہ شہزادی اتنی حسین و جمیل تھی کہ کاکاش جادوگر محبوط ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ او، شہزادی تو بہت خوبصورت ہے، کاکاش جادوگر نے کہا۔ پھر اس نے منتر پڑھ کر زمین پر پھونک ماری تو اسی وقت زمین میں سے ایک کاغذی پتلا نکل آیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ کاغذی پتلے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کاغذی پتلے، یہ شہزادی اور شہزادہ کون ہے؟ کیا نام ہے ان کے، اور یہ میری انوکھی وادی میں کیوں آئے ہیں؟ کاکاش جادوگر نے پوچھا۔ آقا، شہزادے کا نام شہزادہ اعجاز اور یہ ملک تاشان کا شہزادہ ہے، جبکہ وہ شہزادی بلقیس ہے اور وہ شہزادہ ایاز کی بیوی ہے۔ دونوں میاں بیوی جنگل کی سیر کرتے ہوئے انوکھی وادی کی طرف آ گئے ہیں، کاغذی پتلے نے بتایا تو کاکاش جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، کاکاش جادوگر نے کہا تو کاغذی پتلا واپس زمین میں سما گیا۔ کاکاش جادوگر کی نیت میں فطور آ گیا تھا، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شہزادہ ایاز کو ہلاک کر کے شہزادی بلقیس سے شادی کرے گا۔ چنانچہ اس نے ایک منتر پڑھ کر زمین پر پھونک ماری تو زمین سے ایک بڑا اور سیاہ رنگ کا بندر برآمد ہوا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ سیاہ بندر نے مؤدبانہ انداز میں انسانی آواز میں پوچھا۔ سیاہ بندر، اس شہزادی کو دیکھ رہے ہو؟ اس کا نام شہزادی بلقیس ہے اور یہ میری انوکھی وادی میں آئی ہوئی ہے۔ تم اسے اغوا کر کے میرے پاس لے آؤ۔ کاکاش جادوگر نے دیوار پر ابھرے منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو سیاہ بندر نے گردن گھما کر منظر میں آنے والی شہزادی بلقیس کی طرف دیکھا۔ بہت بہتر آقا، میں ابھی شہزادی بلقیس کو اغوا کر کے لے آتا ہوں، سیاہ بندر نے کہا، اور دوسرے ہی لمحے وہ ایک دھماکے سے غائب ہو گیا۔ سیاہ بندر کے جاتے ہی کاکاش جادوگر نے دایاں ہاتھ دیوار پر ابھرے منظر کی طرف جھٹکا تو منظر غائب ہو گیا۔ کاکاش جادوگر نے ایک اور منتر پڑھ کر ایک کاغذی پتلے کو طلب کیا اور اسے جباٹو اور مکاٹو کے بارے میں ہدایت دینے لگا۔ ملک تاشان کا شہزادہ اعجاز اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ بہت بہادر اور دلیر نوجوان تھا۔ اس کی شادی ملک اران کی شہزادی بلقیس سے بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ اس کی شادی میں اس کے دوست یوسف نے بھی شرکت کی تھی، جو شہزادہ ایاز کا بہت اچھا دوست تھا۔ یوسف ایک لکڑہارے کا بیٹا تھا اور وہ جنگل سے دور ایک بستی جس کا نام شاملی بستی تھا میں اپنے بڑے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ شہزادہ ایاز کبھی بھی یوسف کی بستی میں نہیں گیا تھا، مگر یوسف نے جب شہزادہ ایاز کو اپنی بستی میں آنے کی دعوت دی تو اس نے خوشی سے قبول کر لی اور وعدہ کیا کہ وہ 3 دن کے بعد اس کی بستی میں اپنی بیوی شہزادی بلقیس کے ساتھ آئے گا۔ اس وقت شہزادہ ایاز اور شہزادی بلقیس الگ الگ گھوڑوں پر سوار ہو کر شاملی بستی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شہزادہ ایاز نے اپنی کمر پر ایک تلوار اٹسی ہوئی تھی تاکہ اگر کوئی درندہ ان پر حملہ کرے تو وہ تلوار سے اسے ہلاک کر سکے۔ وہ جنگل سے نکل کر ایک میدان میں پہنچ گئے جہاں میدان سے آگے بلند و بالا پہاڑ تھے۔ وہ پہاڑ رنگ برنگے اور اتنے چمکدار تھے کہ وہ دھوپ کی روشنی میں یوں چمک رہے تھے جیسے وہ سونے کے بنے ہوں۔ ارے کتنے خوبصورت پہاڑ ہیں! ایسے رنگ برنگے پہاڑ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ شہزادی بلقیس نے رنگ برنگے پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں شہزادی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، واقعی یہ بہت خوبصورت پہاڑ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی وادی ہے، آؤ وادی میں چلتے ہیں، شہزادہ ایاز نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں گھوڑوں سے اتر آئے اور انہوں نے گھوڑے وہیں چھوڑے اور خود رنگ برنگے پہاڑوں کی وادی کی طرف بڑھ گئے۔ وادی میں داخل ہوتے ہی دونوں کو چاروں طرف رنگ برنگے پہاڑ دکھائی دینے لگے۔ وہ دونوں دلچسپ اور حیرت بھری نگاہوں سے رنگ برنگے پہاڑوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔
ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ اچانک شہزادی بلقیس کے سامنے سے زمین پھٹی اور ایک انتہائی کریہا شکل کا سیاہ بندر برآمد ہوا۔ اس بندر کو دیکھ کر شہزادی بلقیس کے حلق سے چیخ نکلی تو شہزادہ یاس تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ شہزادہ یاس شہزادی بلقیس کے قریب پہنچتا، اسی وقت سیاہ بندر نے جھپٹا مار کر شہزادی بلقیس کو اٹھایا اور زمین میں غائب ہو گیا۔ اوہ اوہ، شہزادی بلقیس کہاں گئی؟ شہزادی بلقیس، شہزادی بلقیس، شہزادہ یاز نے چیختے ہوئے کہا۔ اس نے چونکہ سیاہ بندر کو نہیں دیکھا تھا، اسی لیے اسے معلوم نہیں تھا کہ شہزادی بلقیس کو سیاہ بندر اٹھا کر لے گیا ہے۔ شہزادی بلقیس، تم کہاں ہو؟ شہزادہ یاز نے دوبارہ چیخ کر کہا، مگر شہزادی بلقیس وہاں ہوتی تو اسے جواب دیتی۔ شہزادہ یاز اسے ارد گرد تلاش کرنے لگا۔ شہزادی بلقیس کو تلاش کرتے کرتے شہزادہ یاز بہت دور نکل آیا، مگر اسے شہزادی بلقیس کہیں بھی نظر نہ آئی، حتیٰ کہ اس نے چٹانوں کے پیچھے اور کچھ غاروں میں بھی دیکھ لیا تھا۔ شہزادہ یاز پریشانی کے عالم میں ایک چٹان کے قریب کھڑا تھا کہ اچانک اسے دو لمبے تڑنگے انسان دکھائی دیے جو تیزی سے دوڑتے ہوئے اس کی طرف آ رہے تھے۔ وہ دونوں انسان سروں سے گنجے تھے، صرف سر کے درمیان میں بالوں کی ایک لمبی سی چوٹی تھی۔ انہوں نے زیر جامے پہنے ہوئے تھے۔ ایک گنجے انسان کے ہاتھ میں خنجر تھا جبکہ دوسرے گنجے انسان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ شہزادہ یاز انہیں دیکھ کر چونک پڑا۔ وہ دونوں شہزادہ یاز کے قریب آ گئے۔ یہی ہے وہ شہزادہ جو ہماری غفلت کی وجہ سے انوکھی وادی میں داخل ہوا ہے۔ ایک گنجے انسان نے اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا، کون ہو تم؟ کیا تم نے کہیں میری بیوی شہزادی بلقیس کو دیکھا ہے؟ شہزادہ یاز نے ان سے پوچھا۔ شہزادے، میرا نام جباٹو اور اس کا نام مکاٹو ہے۔ تمہاری بیوی شہزادی بلقیس اس وقت کا کاس جادوگر کے قبضے میں ہے۔ ایک گنجے انسان نے اپنا اور اپنے ساتھی کا نام بتاتے ہوئے کہا تو شہزادہ یاز بری طرح چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ یہ کاس جادوگر کون ہے اور اس نے میری بیوی کو کیوں اغوا کر لیا ہے؟ شہزادہ یاز نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ شہزادے، کاس جادوگر اس انوکھی وادی کا مالک ہے اور اسے تمہاری بیوی شہزادی بلقیس پسند آ گئی ہے۔ اس نے تمہیں قتل کرنے کے لیے ہمیں بھیجا ہے تاکہ تمہارے مرنے کے بعد وہ شہزادی بلقیس سے شادی کر سکے۔ جباٹو نے کہا تو شہزادہ یاز کے چہرے پر نفرت بھرے تاثرات ابھر آئے۔ اچھا، تو یہ کاس جادوگر کی وادی ہے اور اس خبیث نے میری بیوی کو اغوا کر لیا ہے اور تمہیں مجھے ہلاک کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ شہزادہ یاز نے دانت پیستے ہوئے کہا، شہزادے، ہمارے آقا کاس جادوگر کو خبیث مت کہو ورنہ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ مکاٹو نے غصیلے لہجے میں کہا، دیکھو، اگر تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تم دونوں کو ہلاک کر دوں گا۔ شہزادہ یاز نے بھی غصیلے لہجے میں کہا تو دونوں گنجے انسان حیرت بھری نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ دوسرے ہی لمحے دونوں بجلی کی سی تیزی سے شہزادہ یاز کی طرف بڑھے۔ شہزادہ یاز ان کے حملے کے لیے تیار تھا۔ جباٹو نے شہزادہ یاز کے قریب پہنچ کر تلوار اس کی گردن پر مار دی، مگر شہزادہ یاز بجلی کی سی تیزی سے زمین پر بیٹھ گیا اور تلوار اس کے اوپر سے گزر گئی۔ شہزادہ یاز نے تیزی سے سیدھے ہوتے ہوئے دائیں لات جباٹو کے پیٹ میں ماری تو اس کے حلق سے کربناک چیخ نکل گئی اور وہ دوہرا ہو گیا۔ اسی وقت مکاٹو نے بھی خنجر سے شہزادہ یاز پر حملہ کر دیا، لیکن شہزادہ یاز نے خود کو اس کے حملے سے بچاتے ہوئے اس کا خنجر والا ہاتھ پکڑ کر اسے دوسری طرف اچھال دیا تو مکاٹو کلا بازیاں کھاتے ہوئے تھوڑی دور جا گرا۔ اس دوران جباٹو نے پھر شہزادہ یاز پر حملہ کر دیا، لیکن شہزادہ یاز نے چھلانگ لگائی اور جباٹو کے اوپر سے ہوتا ہوا اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ جباٹو جیسے ہی مڑا، اس نے زوردار مکہ جباٹو کے جبڑے پر مار دیا تو جباٹو کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اسی لمحے شہزادہ ایاز نے اس کے ہاتھ سے تلوار جھپٹ لی اور اس نے جباٹو پر حملہ کر دیا، مگر جباٹو بھی بہت پھرتیلا تھا، اسی لیے وہ بجلی کی سی تیزی سے پیچھے ہٹ گیا تھا اور تلوار فضا میں ہی گھوم گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے جباٹو نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ شہزادہ یاز نے جب اسے بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوا۔ مکاٹو نے جب شہزادہ یاز کو جباٹو کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اٹھ کر ان کے پیچھے بھاگنے لگا۔ اچانک جباٹو کو ایک زوردار ٹھوکر لگی اور وہ اچھلتے ہوئے منہ کے بل زمین پر گرا۔ اس نے جب شہزادہ یاز کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں ابھر آئیں اور وہ پیچھے کی طرف کھسکنے لگا۔
اسی لمحے شہزادہ یاز بھی اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اب کہاں بھاگتے ہو جباٹو؟ شہزادہ یاز نے غصے سے کہا۔ پھر اس نے تلوار سے جباٹو پر وار کر دیا تو فضا جباٹو کے حلق سے نکلنے والی کربناک چیخ سے گونج اٹھی۔ امرو تلسمی مور پر بیٹھا تلسم ہو شربا کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تلسمی مور جنگل سے نکل کر اب پہاڑی علاقے کے اوپر اڑ رہا تھا کہ اچانک امرو کو رنگ برنگے پہاڑ نظر آئے تو امرو حیرت بھری نگاہوں سے رنگ برنگے پہاڑوں کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اس علاقے سے کئی بار گزرا تھا لیکن اسے رنگ برنگے پہاڑ آج ہی دکھائی دیے تھے۔ امرو کے حکم پر تلسمی مور نے اپنے اڑنے کی رفتار ہلکی کر لی تھی۔ محافظ بونے، یہ کون سی جگہ ہے؟ امرو نے زنبیل کے محافظ بونے سے مخاطب ہو کر کہا۔ آقا، یہ انوکھی وادی ہے، محافظ بونے نے جواب دیا۔ انوکھی وادی؟ لیکن میں اس جگہ سے تو کئی بار گزرا ہوں، مجھے پہلے یہ وادی کیوں دکھائی نہیں دی؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ آقا، یہ جادوئی انوکھی وادی ہے اور اس کا مالک کاکاس جادوگر ہے، محافظ بونے نے بتایا تو امرو ٹھٹک گیا۔ یہ کاکاس جادوگر کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ امرو نے پوچھا۔ آقا آپ اپنی بائیں طرف زمین پر دیکھیے، محافظ بونے نے امرو کی بات کا جواب دینے کی بجائے تیز لہجے میں کہا تو امرو نے بکھلا کر بائیں طرف زمین پر دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ چونک پڑا۔ زمین پر 3 انسان موجود تھے، جن میں سے 2 گنجے تھے جبکہ ایک شہزادہ دکھائی دے رہا تھا۔ شہزادے کے ہاتھ میں تلوار تھی اور وہ ایک گنجے انسان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک بھاگنے والے ایک گنجے انسان کو ٹھوکر لگی اور وہ دھڑم سے منہ کے بھل زمین پر گر گیا۔ اسی لمحے شہزادہ اس کے سر پر پہنچ گیا۔ دوسرا گنجا انسان خنجر پکڑے چھوٹے سے پہاڑ کی اوٹ سے نکل کر شہزادے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ارے یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کون ہے؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آقا، یہ دونوں گنجے انسان کاکاس جادوگر کے غلام ہیں، جبکہ سرخ قمیض والا انسان ملک تاشان کا شہزادہ یاز ہے۔ شہزادہ یاز اپنی بیوی شہزادی بلقیس کے ساتھ سیر کرتے ہوئے انوکھی وادی میں آ گئے تھے کہ کاکاس جادوگر نے جب شہزادی بلقیس کو دیکھا تو اس نے اسے اغوا کر کے اپنے پاس قید کر لیا اور یہ دونوں غلام کاکاس جادوگر کے حکم پر شہزادہ ایاز کو ہلاک کرنے آئے، محافظ بونے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو امرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے شہزادہ ایاز کی مدد کرنی چاہیے، امرو نے کہا۔ اسی لمحے امرو کو ایک گنجے انسان کی چیخ سنائی دی تو اس نے دیکھا کہ شہزادہ ایاز نے تلوار سے زمین پر گرے ہوئے گنجے انسان کی گردن اڑا دی تھی اور اس کا جسم پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ دوسرا گنجا انسان شہزادہ یاز کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گنجا انسان شہزادہ یاز پر خنجر سے وار کرتا، امرو نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل سے تیر کمان نکال کر تیر کمان میں اڑسا اور اسے گنجے انسان کی طرف چھوڑ دیا۔ شڑاپ کی آواز کے ساتھ ہی تیر گنجے انسان کی پشت میں لگا اور وہ کربناک چیخ مار کر منہ کے بل زمین پر گر گیا اور تڑپنے لگا۔ شہزادہ یاز پلٹ کر حیرت بھری نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تلسمی مور، زمین پر اتر جاؤ، امرو نے تلسمی مور کو حکم دیتے ہوئے کہا تو تلسمی مور بجلی کی سی تیزی سے پھڑ پھڑاتے ہوئے زمین کی طرف بڑھ گیا۔ تلسمی مور کے زمین پر پاؤں لگتے ہی امرو اچھل کر نیچے اتر آیا اور اس نے زنبیل کا منہ کھول کر تلسمی مور کی طرف کر کے چل میری زنبیل میں کہا تو تلسمی مور اچھل کر امرو کی زنبیل میں چلا گیا۔ امرو نے تیر کمان زنبیل میں ڈالا اور وہ شہزادہ یاز کی طرف بڑھا جو حیرت بھری نگاہوں سے تیر لگے گنجے انسان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے جب امرو کو دیکھا تو اس کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ چونکہ امرو کو نہیں جانتا تھا اسی لیے اس کا خیال تھا کہ امرو کو کاکاس جادوگر نے اسے ہلاک کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ خیال آتے ہی شہزادہ یاز تلوار لہراتے ہوئے امرو کی طرف بڑھا۔ ارے شہزادہ یاز، میں آپ کا دشمن نہیں، دوست ہوں۔ امرو نے جب شہزادہ یاز کے خطرناک تیور دیکھے تو فوراً بول پڑا۔ کیا تمہیں کاکاس جادوگر نے مجھے ہلاک کرنے کے لیے نہیں بھیجا؟ شہزادہ یاز نے امرو کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ نہیں شہزادہ یاز، میں تو کاکاس جادوگر کو جانتا بھی نہیں ہوں، میرا نام امرو ایار ہے اور میں انوکھی وادی سے گزر رہا تھا تو میں نے آپ کو ان گنجے انسانوں سے لڑتے ہوئے دیکھا تو میں آپ کی مدد کے لیے آ گیا۔ اگر میں آپ کا دشمن ہوتا تو اس گنجے انسان کو کیوں تیر مار کر ہلاک کرتا جو آپ کو خنجر مار رہا تھا؟ امرو نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو کیا اسے تیر تم نے مار کے ہلاک کیا ہے؟ شہزادہ یاز نے پوچھا تو امرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ امرو، تمہاری مہربانی کہ تم نے میری جان بچائی،
کسی دن میرے محل میں آ جانا، میں تمہیں اس کا انعام دوں گا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، شہزادہ ایاز نے کہا۔ شکریہ شہزادہ ایاز، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امرو نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں ککاس جادوگر کا محل تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ اس خبیث جادوگر نے میری بیوی شہزادی بلقیس کو اغوا کر کے اپنے پاس قید کر لیا ہے، شہزادہ ایاز نے کہا۔ شہزادہ ایاز، آپ شہزادی بلقیس کو ککاس جادوگر کی قید سے رہائی نہیں دلا سکتے، کیونکہ ککاس جادوگر بہت طاقتور ہے، وہ آپ کو اپنے جادو سے ہلاک کر دے گا۔ امرو نے شہزادہ ایاز کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ او، تو پھر میں کیسے اس کی قید سے اپنی بیوی کو رہائی دلاؤں؟ شہزادہ ایاز نے الجھن امیز لہجے میں کہا۔ شہزادہ ایاز، میں شہزادی بلقیس کو ککاس جادوگر کی قید سے رہائی دلا سکتا ہوں، امرو نے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شہزادہ ایاز ککاس جادوگر کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ او، تم شہزادی بلقیس کو ککاس جادوگر کی قید سے کیسے رہائی دلاؤ گے؟ تم تو خود بوڑھے اور کمزور انسان ہو، جبکہ میں تمہارے مقابلے میں نوجوان ہوں اور میرے بازوؤں میں تم سے زیادہ طاقت ہے۔ شہزادہ ایاز نے طنزیہ لہجے میں امرو کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، تو امرو کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ درست کہہ رہے ہیں شہزادہ ایاز، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں شہزادی بلقیس کو ککاس جادوگر کی قید سے رہائی دلا سکتا ہوں، امرو نے کہا۔ میں اب سمجھا کہ تم کون ہو۔ تم یقیناً چور اچکے ہو اور اپنی چکنی چپڑی باتوں سے مجھے پھنسا کر لوٹنا چاہتے ہو، مگر میں تمہاری باتوں میں نہیں آنے والا ہوں، سمجھے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، شہزادہ ایاز نے کسیلے لہجے میں کہا، اور پھر وہ تلوار پکڑے ایک طرف بڑھتا چلا گیا، جبکہ امرو حمنک بنا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ کسی ملک کا شہزادہ اس کی یوں بے عزتی کرے گا۔ اچھا شہزادہ ایاز، میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے اپنی بیوی شہزادی بلقیس کو ککاس جادوگر کی قید سے رہائی دلا سکتے ہو، امرو نے خود کلامی کے انداز میں کہا، اور پھر وہ بھی شہزادہ ایاز کے پیچھے چل پڑا۔ سیاہ بندر شہزادی بلقیس کو اغوا کر کے ککاس جادوگر کے کمرے میں پہنچ کر غائب ہو گیا تھا۔ شہزادی بلقیس نے جب تخت پر بیٹھے ککاس جادوگر کو دیکھا تو اس کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات ابھر آئے۔ کون ہو تم اور میں کہاں ہوں؟ شہزادی بلقیس نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ شہزادی بلقیس، میرا نام ککاس جادوگر ہے اور تم اس وقت میرے محل میں ہو، ککاس جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارے محل میں مگر کیوں؟ میرا شوہر شہزادہ ایاز کہاں ہے؟ شہزادی بلقیس نے کہا۔ شہزادی، اپنے شوہر شہزادہ ایاز کو بھول جاؤ، کیونکہ میرے غلام اسے موت کے گھاٹ اتار چکے ہوں گے۔ میں نے تمہیں اسی لیے اغوا کیا ہے کیونکہ تم مجھے پسند آ گئی ہو اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ککاس جادوگر نے مکارانہ مسکراہٹ سے کہا۔ تو شہزادی بلقیس شہزادہ ایاز کے بارے میں سن کر بے اختیار چونک پڑی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم میرے شوہر کو ہلاک نہیں کر سکتے، نہیں نہیں، شہزادی بلقیس نے چیختے ہوئے کہا۔ ایسا ہو چکا ہے شہزادی بلقیس، اسی لیے اب تم شہزادہ ایاز کو بھول جاؤ، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا اور دنیا کی ہر چیز تمہارے قدموں میں لا پھینکوں گا، ککاس جادوگر نے کہا۔ بکواس بند کرو ککاس جادوگر، میں تم سے شادی تو کیا تمہارے منہ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کروں گی، میں جا رہی ہوں، شہزادی بلقیس نے غصیلے لہجے میں کہا، اور وہ پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھی، مگر اسی وقت ککاس جادوگر نے اپنا ہاتھ دروازے کی طرف جھٹکا تو یک لک دروازہ غائب ہو گیا اور وہاں دیوار نمودار ہو گئی۔ شہزادی بلقیس ٹھٹک کر رک گئی۔ ارے، یہ دروازہ کہاں غائب ہو گیا ہے؟ شہزادی بلقیس نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ دروازہ میں نے جادو سے غائب کر دیا ہے شہزادی بلقیس، تم میری اجازت کے بغیر میرے محل سے نہیں جا سکتی، ککاس جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شہزادی بلقیس زمین پر بچھے قالین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شہزادی بلقیس کو یوں روتا دیکھ کر ککاس جادوگر کے حلق سے قہقہ نکل گیا۔ وہ چند لمحے تخت پر بیٹھا رہا، پھر وہ تخت سے نیچے اتر آیا اور شہزادی بلقیس کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور سرخ طوطا اس کے کاندھے پر نمودار ہو گیا۔ سرخ طوطے کو دیکھ کر ککاس جادوگر چونک پڑا۔ کیا بات ہے سرخ طوطے، تم اس وقت کیوں آئے ہو؟ ککاس جادوگر نے چونک کر پوچھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سرخ طوطا ہمیشہ خطرے کے وقت ہی آتا ہے۔ شہزادی بلقیس بھی چونک کر سرخ طوطے کی طرف دیکھنے لگی۔ آقا، شہزادہ ایاز آپ کے محل کی طرف آ رہا ہے، سرخ طوطے نے کہا تو ککاس جادوگر یوں اچھل پڑا جیسے اس کے پاؤں پر چونٹی نے کاٹ لیا ہو۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے
اوہ کیا شہزادہ یا زندہ بچ گیا ہے؟ جباٹو اور مکاٹو کہاں ہے؟ کاکاش جادوگر نے غسیلے لہجے میں کہا۔ آقا، جباٹو کو شہزادہ یاز نے جبکہ مکاٹو کو امرو نے ہلاک کر دیا ہے، سرخ طوطے نے بتایا تو کاکاش جادوگر امرو کا نام سن کر اچھل پڑا۔ اوہ امرو میری انوکھی وادی میں کیوں آ گیا ہے؟ کاکاش جادوگر نے کہا۔ آقا، امرو انوکھی وادی کے اوپر سے گزر رہا تھا کہ اس نے شہزادہ یاز کو جباٹو اور مکاٹو کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی شہزادہ یاز کی مدد کے لیے آ گیا، سرخ طوطے نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں ان دونوں کو ہلاک کرنے کا بندوبست کرتا ہوں، کاکاش جادوگر نے دانت پیستے ہوئے کہا تو سرخ طوطا ایک جھماکے کے ساتھ غائب ہو گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ شہزادہ یا زندہ ہے اور امرو ہماری مدد کے لیے آ گیا ہے۔ کاکاش جادوگر، اب تمہیں موت سے کوئی نہیں بچا سکے گا کیونکہ امرو تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، شہزادی بلقیس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کاکاش جادوگر بھی امرو کے بارے میں جانتا تھا کہ وہ انتہائی مکار اور عیار انسان ہے اور طلسم ہوشربا کے تمام جادوگر حتیٰ کہ شہنشاہ افراسیاب بھی اس سے خوف کھاتا ہے۔ شہزادی، مجھے کوئی ہلاک نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنی جادوئی طاقتیں ہیں کہ میں امرو اور شہزادہ یاس کو ایک ہی پھونک میں جلا کر بھسم کر سکتا ہوں۔ میں شہزادہ یاس اور امرو کو اغوا کر کے یہاں لے آتا ہوں اور پھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی ان دونوں کو آگ میں جلا کر بھسم کر دوں گا، کاکاش جادوگر نے غسیلے لہجے میں کہا، اور پھر اس نے منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا تو اسی وقت زمین ایک جھماکے سے پھٹی اور سیاہ بندر نمودار ہو گیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ سیاہ بندر نے مودبانہ لہجے میں پوچھا۔ سیاہ بندر، شہزادہ یاس اور امرو کو اغوا کر کے میرے پاس لے آؤ، کاکاش جادوگر نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ بہت بہتر میرے آقا، سیاہ بندر نے اسی لہجے میں کہا اور پھر وہ زمین میں واپس چلا گیا اور زمین واپس یوں برابر ہو گئی جیسے وہ کبھی پھٹی ہی نہ ہو۔ امرو تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا شہزادہ یاز کے پیچھے چل رہا تھا۔ شہزادہ یاز نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، ورنہ شاید وہ امرو کو اپنے پیچھے آنے سے منع کر دیتا۔ انوکھی وادی میں باقاعدہ راستے بنے ہوئے تھے جن کے ارد گرد رنگ برنگے پہاڑ کھڑے تھے۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ اچانک شہزادہ یاز کے سامنے زمین پھٹی اور ایک بڑا سیاہ رنگ کا بندر باہر نکل آیا۔ اس سے پہلے شہزادہ یاز سیاہ بندر کو تلوار مار کر ہلاک کرتا، سیاہ بندر نے دایاں ہاتھ شہزادہ یاز کی طرف بڑھایا اور بایاں ہاتھ امرو کی طرف کیا تو اس کے ہاتھوں کی انگلیوں سے سرخ رنگ کی شعاعیں نکل کر شہزادہ یاز اور امرو کے جسم سے ٹکرائیں تو دوسرے ہی لمحے وہ دونوں زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ سیاہ بندر نے ان دونوں کو اٹھایا اور واپس زمین میں چلا گیا۔ سیاہ بندر نے کاکاش جادوگر کے کمرے میں پہنچ کر امرو اور شہزادہ یاس کو زمین پر لٹایا اور خود غائب ہو گیا۔ کاکاش جادوگر غور سے امرو اور شہزادہ یاس کی طرف دیکھ رہا تھا جبکہ شہزادی بلقیس کمرے کے کونے میں سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ امرو، آج تمہیں میرے ہاتھوں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا سکے گا، کاکاش جادوگر نے غسیلے لہجے میں امرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے منتر پڑھ کر امرو کی طرف دایاں ہاتھ جھٹکا تو اس کے ہاتھ کی انگلی سے ایک سرخ رنگ کی لہر نکل کر امرو کے جسم سے ٹکرائی تو دوسرے ہی لمحے امرو ہوش میں آ کر اٹھ کر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جب اس کی نظر کاکاش جادوگر پر پڑی تو وہ چونک پڑا۔ کون ہو تم؟ امرو نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کاکاش جادوگر سے پوچھا۔ امرو، تم مجھے نہیں جانتے مگر میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم جادوگروں، دیوں اور جنوں کے دشمن ہو اور تمہیں موت کے گھاٹ اتار کر مجھے شہنشاہ افراسیاب کی طرف سے بہت بڑا انعام ملے گا، کاکاش جادوگر نے غسیلے لہجے میں کہا۔ امرو، کون امرو؟ کہاں ہے امرو؟ مجھے بتاؤ، اس نے میرا قرضہ دینا ہے، امرو نے بکھلا کر اٹھتے ہوئے پوچھا۔ بکواس بند کرو امرو، تم مجھے عیاری و مکاری سے بیوقوف نہیں بنا سکتے، کاکاش جادوگر نے غسیلے لہجے میں کہا۔ کاکاش جادوگر، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں امرو نہیں ہوں، اتفاق سے میری شکل امرو سے ملتی ہے، اسی لیے جادوگر مجھے امرو سمجھ کر پکڑ لے جاتے ہیں، جب انہیں میری اصلیت معلوم ہوتی ہے تو مجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو بے شک جادو کے ذریعے میری اصلیت معلوم کر لو، پھر تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا، امرو نے معصوم صورت بنا کر کہا۔ اسی لمحے کاکاش جادوگر نے زوردار تھپڑ امرو کے چہرے پر مارا تو امرو کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ امرو، میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا، کاکاش جادوگر نے چیختے ہوئے کہا اور پھر وہ امرو کی طرف بڑھا مگر امرو یکدم زمین پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنی ٹانگ آگے کر دی۔
دوسرے ہی لمحے کاکاش جادوگر دھڑم سے زمین پر گر گیا اور اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ امرو نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل سے لکڑی کا ڈنڈا نکالا اور اچھل کر اس کی پشت پر سوار ہو گیا۔ پھر امرو نے کاکاش جادوگر کے سر پر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے اور کاکاش جادوگر کے حلق سے چیخیں نکلنے لگیں۔ اچانک کاکاش جادوگر تیزی سے کھڑا ہو گیا تو امرو دھڑم سے پشت کے بل شہزادہ ایاز کے قریب زمین پر گر گیا۔ شہزادی بلقیس حیرت بھری نگاہوں سے امرو اور کاکاش جادوگر کے درمیان ہونے والی لڑائی دیکھ رہی تھی۔ امرو، میں تمہارا سر توڑ دوں گا، کاکاش جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ کاکاش جادوگر منتر پڑھ کر امرو پر پھونک مارتا، امرو نے زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر کاکاش جادوگر پر پھینک دی۔ تلوار حیدری کاکاش جادوگر کے سینے میں پیوست ہو گئی اور کمرہ کاکاش جادوگر کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا۔ کاکاش جادوگر زمین پر گرا اور تڑپنے لگا۔ چند لمحے تڑپنے کے بعد وہ ساکت پڑ گیا تو امرو نے اٹھ کر اس کے سینے سے تلوار حیدری نکال کر واپس زنبیل میں ڈال لی۔ اسی لمحے وہاں اندھیرا چھا گیا۔ جب اندھیرا ختم ہوا تو امرو نے دیکھا کہ اس کے قریب ہی شہزادہ یاز اور شہزادی بلقیس کھڑے تھے۔ وہاں اب رنگ برنگے پہاڑ نہ تھے۔ امرو، کیا تم نے کاکاش جادوگر کو ہلاک کر دیا ہے؟ شہزادی بلقیس نے امرو سے پوچھا۔ ہاں، کیا آپ کو یقین نہیں آیا؟ امرو نے پوچھا۔ مجھے یقین آ گیا ہے، شہزادی بلقیس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے شہزادہ یاز کو امرو کے بارے میں بتا دیا تو شہزادہ یاز نے امرو کا شکریہ ادا کیا۔ تو پھر میرا انعام مجھے دیں، امرو نے کہا۔ انعام؟ او اچھا، لیکن اس وقت تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تمہیں انعام لینے کے لیے ہمارے محل میں چلنا ہوگا، شہزادہ یاز نے چونکتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے محل چلنے کے لیے تیار ہوں، شہزادہ یاز، امرو نے جلدی سے کہا تو شہزادی بلقیس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی، کیونکہ وہ امرو کی لالچی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سب پہاڑوں سے نکل کر جنگل کی طرف بڑھتے چلے گئے، جہاں شہزادہ یاز اور شہزادی بلقیس کے گھوڑے موجود تھے۔ شہزادہ یاز اور شہزادی بلقیس تو اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے، جبکہ امرو نے زنبیل سے اپنے لیے اڑنے والا گھوڑا نکالا اور اس پر سوار ہو کر ان کے ساتھ محل کی طرف بڑھنے لگا۔ محل میں پہنچ کر شہزادہ یاز نے امرو کو بہت سارا خزانہ دیا تو امرو کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔